السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یور ہوسٹ خاور گمن. ناظرین، پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر ویسے تو ہر روز ہی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں مختلف ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ جو سٹوریز ڈیولپ ہو رہی ہیں خاص طور پر سیاسی محاذ کے اوپر، اس کے اوپر نظر رکھنا اور خاص طور پر پریڈکٹ کرنا کہ یہ آئندہ ایک آدھ دن کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے آپ کے پاس خبر ہونی چاہیے، آپ کی اسیسمنٹ بہت ہی ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اور اگر آپ تھوڑی سی پریڈکشن آگے پیچھے کر دیں تو فوراً سے پہلے لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ٹیگ کر کے کہتے ہیں دیکھیں آپ نے تو یہ بات کی تھی، ایسا تو بالکل غلط ہو گیا. لوگ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں آپ کی. کل پاکستان کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں ان کے حوالے سے جو پریڈکشن کی گئی، انفارچونیٹلی وہ دونوں پریڈکشنز جو ہے وہ اے آر وائی کے اوپر ہوئیں. ایک پہلے پروگرام ہمارے پروگرام میں ہوئی اے آر وائی 7 o'clock رپورٹرز پروگرام، اور اس کے بعد جو بڑی پریڈکشنز اور بڑی اسیسمنٹ دی گئی وہ فیصل ووڈا صاحب کی طرف سے دی گئی. یہ دونوں پریڈکشنز کیا تھی؟ پہلے حسن ایوب دی ون اینڈ اونلی، آج چودھری غلام حسین صاحب کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے پروگرام میں شامل نہیں ہیں. انہوں نے کل بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے کیا خبر دی تھی حسن ایوب نے، سنیے. بشرا بیگم جو ہیں ان کے اوپر مزید کوئی کیس نہیں بنے گا. بشرا بی بی جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں، اب باہر کوئی پولیس نہیں کھڑی ہوگی، کوئی پولیس نہیں کھڑی ہوگی، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ سیٹلمنٹ ہے. بشرا بیگم کی ایک، آپ اس کو ڈیل کا نام دینا چاہیں، مبینہ طور پر آپ کہہ رہے ہیں، مبینہ طور کے اوپر جو آپ کہنا چاہیں، جو مجھے سے لفظ اگر یہ نکلوانا چاہ رہی ہیں کہ وہ ڈیل ہوگی ہے تو یس کو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی. مطلب اب ظاہر 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، سیٹلمنٹ ہوئی ہے، ڈیل ہوئی ہے مبینہ طور پر. وہ میں نے تو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، لیکن سینیٹر فیصل ووڈا صاحب رات کو کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کے اندر جو آف دا ریکارڈ ہے موجود تھے. ان سے سوالات ہوئے اور انہوں نے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا پریڈکشنز، کیا پیشین گوئی کی، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 26 تاریخ سے خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. 26 سے خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، ریگولر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. بیگم صاحبہ باہر آ جائیں گی. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان کی بیل ہوئی اور بیل ہونے کے بعد وہ کوئی اور مقدمہ بنا کے ان کو اریسٹ نہیں کیا، باہر آ جائیں گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو ایک اور مقدمہ بنا کے اریسٹ نہیں کیا جائے گا. اب جب بیگم صاحبہ باہر آ جائیں گی، یہ خان صاحب کو پتا ہے یا نہیں پتا، دیٹ آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ سب کچھ سٹیج ہو رہا ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سارا گیم ہے، کا حصہ ہے، یہ سب سیٹنگ کا حصہ ہے. کل سے بہت شکریہ، ویلکم ٹو شو. کل سے جب آپ نے کہا کہ یہ سیٹلمنٹ کا حصہ ہے اور حسن نے کہا کہ یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اور خاص طور پر جو آپ نے 26 تاریخ کا بتایا، آج 24 ہے میرے خیال میں، ایم رائٹ جی، 24 کو ملاقاتیں شروع ہو گئی. شعیب شاہین صاحب اور فیصل صاحب اور سلمان اکرم رایا صاحب وہ بھی جو مل کے آئے ہیں بانی پی ٹی آئی سے. ابھی خبر آ رہی ہے ان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل، وہ اسٹل میٹنگ ہے. سو یہ جو پلان کا حصہ ہے، پیپل وانٹ ٹو نو واٹ از دیٹ پلان. بہت شکریہ گمن صاحب. میں تھوڑا 2-3 منٹ لوں گا تاکہ وہ سیریس ٹیک یور ٹائم. دیکھیں گمن صاحب، سب سے پہلے آپ ریسنٹ اتوار میں آ جائیں، پاکستانی قوم دیکھے کہ ڈی چوک پہ گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا، پہنچو. گنڈا پور صاحب ڈنڈا پور ہو گئے، وہ کے پی کے ہاؤس چلے گئے، وہاں سے ڈگی میں بیٹھے، لاپتہ ہو گئے اور برآمد ہو گئے. صاحب ڈنڈا پور ہو گئے، ٹھیک ہے، اور پھر لاپتہ ہو گئے ڈگی میں بیٹھ کے، پھر وہ ایک دم سے نمودار ہو گئے اسمبلی کے اندر. اس کو یاد رکھیے گا کہ وہ چھپ گئے اور خود ہی انہوں نے آئے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور میں آ گیا. اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ میں آگے سمجھا سکوں. میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد یہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کہتی تھی، اس کو لیگلائز بھی پی ٹی آئی نے کیا جب ان کا بیٹھ گئے شکوں کے اوپر، اور خود یہ کلیم کرتے رہے کہ 15 دن سے خان سے ہمیں ملنے نہیں دے رہے. اور جب شکیں فائنلائز ہو گئیں تو یوں اسی گورنمنٹ سے فرمائش کر کے یوں پہنچ گئے. اور پہنچنے میں بھی ایک ڈرامہ یہ کیا کہ 3 آدمیوں کی جب بات ہوئی تو کہا ہم نہیں ملتے، ہم سارے ساتھ ملیں گے تاکہ ملنا ہی نہ پڑے. خان صاحب سے ملاقاتیں بند کرانے کی فرمائش بھی پی ٹی آئی کے اندر سے آئی تھی. یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر سے آئی تھی، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنی عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، اس کے بعد بار بار آپ لوگوں کے شوز پہ کہتا رہا پرکس، پریویلیجز، گاڑیاں، ٹریولنگ، سب. اس میں سے 9 بائیں جتنی نیشنل اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں اور سینیٹ میں بیٹھے ہیں، وہ خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کر کے آئے تھے، اور وہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ڈھیڑ بن کے اس کے خلاف باتیں کرنے کے بعد. اس کے بعد ایک وزارتوں کا دور چل رہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب ہے، وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ منسٹرز ہیں یا سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں. ان سب کی خواہش ڈے 1 سے یہ ہے کہ خان میکسیمم اندر ہے، خان صاحب اندر ہیں.
اللہ نہ کرے ان کے ساتھ اس سے ہی برا ہو جائے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ اپنی سیاست کر سکے, کیونکہ وہ باہر آ گئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی, صفر ہو جائیں گے نا, زیرو, ان کو واپس آپ کبھی نہیں دیکھیں گے. اس کے بعد پھر اچانک سے کا ترمیم کو ہم ووٹ نہیں کریں گے, شکوں کو ووٹ کریں گے, ترمیم کو ووٹ نہیں کریں گے. پھر بیچ میں 18 اکتوبر کو کہتے ہیں کہ ہم مرغی احتجاج کریں گے, مکھی کا بچہ بھی نہیں نکلا, خود بھی نہیں نکلے, سارے سناٹے میں رہے. پھر شکوں کے بعد اچانک سے رات کو کہا کہ جی ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. بائیک آؤٹ کب کرنے کا؟ خان صاحب سے ملنے کے بعد مولانا صاحب کے گھر آنا تھا, کے پی کے ہاؤس گئے پریس کانفرنس کرنے اور کہا ہم بالکل وہ ایک وعدہ خلافی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. پھر ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا. بائیک آؤٹ کا مطلب ہے فری رن, بھائی آپ اپوزیشن تھے, آپ اپنے اس ترمیم کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں. یہ سب سیٹنگ. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مولانا کو ان کی ترامیم کے اوپر اپنی سجیشن دیتے کہ یہ آپ کی ترامیم ہے, اس کے اندر وی وانٹ کہ یہ چیزیں ایڈ کریں. اچھا, یہ سارا کھیل ہوتا رہا. اس کھیل کی بینیفیشریز وہ ہیں جنہوں نے, اب بیگم صاحب رہا ہوگی, جیسے میں نے پہلے کہا, وہ ہو جائیں گی, گاڑیاں اندر گئیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے. اور ایک قوم کے لیے بڑی امپورٹنٹ سگنل, اگر یہ کسی کو پتا نہیں تھا یہ ہونا ہے, تو پھر بنی گالم میں پینٹ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ سمجھے میری بات. ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گا, اصول سے, آئیڈیالوجی سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا, اور قوم کو ابھی بھی سچ بتاؤں گا. اور اب عمران خان کی بہنوں کے اوپر پریشر کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی اس ساری ٹیم نے, لیڈرشپ نے, کہ ان کو نہ نکلنے دیں. لیکن میں بھی آج سے اپنا زور ڈال رہا ہوں جتنے میرا بس ہے کہ وہ کسی طرح باہر ہے, کیونکہ وہ مخلص ہے اپنے بھائی سے, ٹھیک ہے. اور کاش کہ کوئی ایک ایم این اے ایم پی اے کھڑا ہو کے خان تک پہنچ جائے, جب پہنچنے نہیں دیتے یہ, وہ بتائے جا کے کیا ہو رہا ہے. اسی دوران 62 ارکان امریکہ سے لکھ کے دیتے ہیں کہ جی یہ ہوا, اور انسانی خلاف ورزی ہوئی, فلانا ہوا, ڈھماکہ ہوا. وہ 62 سینیٹرز پیلسطین کے لیے کوئی بات نہیں کرتے, فلسطین کے لیے کوئی بات نہیں کرتے, لیکن اس موضوع میں کرتے ہیں. اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری قوم کو. یہ خان کو بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے لابیسٹ کے تھرو, لیکن ایکچولی یہ جب لیٹر آ گیا تو خان اور اسٹیبلشمنٹ کے فاصلے اور بڑھا دیے گئے. آپ سمجھے, گیم سمجھیں, آپ سمجھ رہے ہیں گومن صاحب, ٹھیک ہے, آپ بھی سمجھ رہے ہیں حسن صاحب. سر میں تو اور بات سمجھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس پورے پیراگراف, اب اس کے بعد ہوگا کیا, اب اس کے بعد 26 کا نارمل ہوگی, اور کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا, 26 سے نارمل ملاقاتیں ہوں گی. اس نارمل ملاقاتوں میں عمر ایوب, گنڈا پور صاحب اور کچھ باہر سے لوگ آئے ہیں پی ٹی آئی کے خاص, وہ بھی ملاقات میں آئیں گے, ٹھیک ہے جی. پھر اس آدمی کو پٹی پائی دینی کہ اس آدمی کو کردہ گناہ جو انہوں نے کر دی عمران خان صاحب نے, اور نہ کردہ گناہ کو سیاسی جہنم کی آگ میں ایسا پھینک رہے ہیں کہ اس کا نکلنا ناممکن ہو جائے گا. اور آج کے دن اس کے لیے کوئی ڈیل اور ڈھیل نہیں ہے, باقی سب کے لیے کیوں ہے. سر میرے بچے ہیں, انہوں نے پیسہ کمایا ہوا ہے, میرا گوگی جیسے میرے دوست ہیں, ان کا میرا پیسہ پڑا ہوا ہے. بچوں کے لیے بہت لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. تو خان کے ارد گرد کے لوگ اور خان کے کپڑوں سے بھی قریب لوگ سب خان کو بیچ رہے ہیں, اور اس کو ایسی جہنم کی آگ میں سیاسی ڈال رہے ہیں کہ نکلنا ناممکن ہو جائے, اور اس کو پتہ نہیں چل رہا. شروع میں جب ہوگا تو آپ وہ اپنی بیگم صاحبوں کو وہ کریں گے, بیک کریں گے سیاست کے اندر, سامنے نہیں آئے گی, بیک سے کریں گی جو بھی کریں گی. پھر ایک فریکشن آ جائے گا بہنوں کا, پھر ایک فریکشن تیار بیٹھا ہوا ہے, پھر ایک پرانی پی ٹی آئی کا, پھر ایک لائرز کا, پھر ایک نئی پی ٹی آئی کا. آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں قوم کو سارا دھوکہ جو ساتھ کیا جا رہا ہے, ٹائم چاہ کے آپ اپنا ایک پریمس بنا لیں, پھر آئی ڈو ہیو دی کوسچن. 100% رائٹ, ٹھیک ہے سر. یہ سارا کچھ اس آدمی کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس کی بدولت پاپولیرٹی تھی, جس کی بدولت تھی. ہمارے جیسے لوگ نکالے مارے گئے کیونکہ ہم نے سچ بولا تھا کہ اس جگہ تک نہ جانا, یہ سب کچھ ہوگا. آپ کے ساتھ سب بھی کر رہے ہیں, یہاں تک کہ میں ان کو بتا کے نکلا تھا کہ آپ گولیاں بھی چلیں گی, وہ بھی ان کے اپنے لوگوں نے کی. ارشد شریف کا کیس ہے, آپ سب کی, ہم سب کی بدولت سے وہ پھر اٹھنا شروع ہو گیا. اس میں فیض حمید صاحب بھی کردہ نہ کردہ چیزیں بھی ڈال رہے ہیں, شواہد بھی دے رہے ہیں, سب اپنا بل بڑھا لیں گے. فیض حمید صاحب کو بھی سزا ہوگی ایز کورٹ مارشل, اور اس کے بعد بھی سزا ہوگی. چلیں میں آتا ہوں. ایک تو ایک سیٹلمنٹ, وہ میں سوال پوچھوں گا. آپ ڈیل آپ کو کیا نظر ہے, مطلب آپ کی نظر میں کس طرح کی ڈیل ہوگی, مطلب کیا ڈیل کر سکتی ہیں بشرا بی بی؟ بڑا اچھا ایکسپلین کیا واڈا صاحب نے, کہ وہ تو میں ان سے پوچھتا ہوں. جی آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ دیکھیں میری جو خبر ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے, وہ یہ چیز نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ بشرا بی بی کے سے متعلق اب دیکھیں نا, بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا, وہ سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کی ڈیل ہے, سیٹلمنٹ ہے, تو کیا سیٹلمنٹ ہے. جو چیزیں ہیں بہت سے لوگ تردیدیں کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, لیکن جیسے بتا رہے ہیں فیصل واڈر صاحب کی گاڑیاں جیل کے اڈیالہ جیل کے اندر گئیں, پھر جب وہ نکلیں تو ایک سیکیورٹی پروٹیکشن ان کو پرووائڈ کی گئی.
اب وہ وہاں سے جب بنی گالہ پہنچی ہیں اور بنی گالہ سے جب وہ روانہ ہوئی ہیں تو پھر ان کو مزید جو ہے وہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وفاق کے اندر وہ سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. تو یہ ویسے تو نہیں پرووائڈ ہو رہی نا سیکورٹی, کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہے ویسے ممکنہ طور پر وہ جو کچھ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹی آئی بلیو کہ شاید وہ لوگ فورس ہی کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں گی, وہ بالکل جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہاؤس وائف بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں گی. یہ جو اور اب دیکھتے ہیں کہ کتنا لوگ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کتنے لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں, کتنے لوگ ان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں, گریز کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ آصف علی زرداری صاحب بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ناہید خان اور صفدر عباسی صاحب نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا, لیکن پوری کی پوری پیپلز پارٹی نے ان کو مانا آصف علی زرداری صاحب. لیکن وہ ایک اب عمران خان صاحب تو دیکھیں نا جیل میں ایک لمبا عرصہ گزارنا ہے. عمران خان صاحب پٹیالہ کے چانسلر ہیں, کیونکہ جو ہے زرداری صاحب تو شروع سے وہ منسٹر بھی تھے, آپ کو پتا ہے وہ کابینہ کا حصہ بھی تھے. یہ خاص طور پر ان کا جو باہر آنا بشرا بی بی کا, ان کے حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب کیا فرما رہے ہیں, آج سنیے. میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں, جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی. ان نے اور کون سے کیس میں اریسٹ کرنا تھا, کون سے چیزیں جس میں پہلے سے آپ نے اریسٹ نہیں کیا. آپ نے اس نے جو بڑے سارے FIRوں میں بھی اریسٹ کیا, اس میں عدالت نے بیل دی. آپ نے اس کو عدت والے کیس میں بھی اریسٹ کروا کے کنوکشن دی, اس میں بھی عدالت نے ریلیف دی. پہلے بھی توشہ کے کیس میں آپ نے اس کو اریسٹ کر کے عدالت میں رکھا, پھر ایک دوسرا توشہ کا کیس آپ نے ڈال دیا. تو یہ جتنا بھی ہوا ہے میرٹ پہ ہوا ہے. ہم بات مان لیتے ہیں بیرسٹر گوہر کی میرٹ والی, لیکن MPO3 ایک چھوٹا سا DC کے پاس پنجاب حکومت نے اختیارات دیے ہوئے ہیں. وہ سپرنٹ جو جیل ہے ان کے پاس بھی اختیار ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, پھر وہ فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل ریاست میں حصہ نہیں لیں گی. نہیں, دیکھو بی بی کوئی وہ سے تحریکوں میں وہ نہیں کرے گی. حصہ نہ پہلے بی بی نے لیا ہے نہ وہ ہے. وہ تو ہم تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب کا اس کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے کوئی تحریک لیڈ کرے گی, لیکن اس بات پہ خوشی ہے. اچھا فیصل بوڑھا صاحب, میں نے پورا وہ چارٹ بنایا ہے, آپ جو سٹوری ہے وہ بالکل ڈاٹس کنیکٹ کر رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب چلے, لوگ تھے, ورکرز نکلے, تعداد کے اوپر آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں, یہاں تک بھی مارے کھاتے ہوئے پہنچے. گنڈا پور صاحب یکدم ایمرج ہوتے ہیں, وہ پتہ چلا KP ہاؤس میں کچھ چائے پی رہے ہیں اور ریفریش ہوتے ہیں, اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. پارٹی ڈھونڈ رہی ہے, غائب ہو گئے دس اینڈ دیٹ. پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں پتہ نہیں پہاڑ چڑھا تو وہاں گیا. وہ ایک لمبی سٹوری ہے, وہ پارٹی کے اندر کے لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی, یہ اللہ فلیلا والی سٹوری ہے. یہ بھی بات صحیح ہے. اب بات آتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا. آپ کی جو بات میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی انہوں نے وقت گزارا 9 مہینے جتنا بھی ٹائم ان کے اندر, اب ان کو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں, ان کو سمجھ آ گیا کہ یار اب میرے یہ بس کی بات نہیں ہے. پیسہ ویسا اکٹھا کیا ہوا ہے, ظاہر ہے ان کی اولاد ہے جو پہلی شادی سے, اور اولاد کے سامنے بعض اوقات بندہ وہ کمزور بھی پڑ جاتا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ بشرا بی بی صاحبہ آپ کی اسیسمنٹ کے مطابق انہوں نے ایک سیپریٹ اپنی ایک ڈیل بنائی ہے یا اپنی ارینجمنٹ کی ہے, کوئی بھی طریقہ انہوں نے استعمال کیا, وہ آ گئی ہیں, اب وہ اپنا بقول آپ کے اپنا ان کا فیکشن بھی ہوگا, لوگ ان سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور پارٹی ود ان پارٹی وہ بنانے کی کوشش کریں گے. پاسبل ہو رہا ہے, لگ رہا ہے آپ کو ایسا ہو سکتا ہے؟ صاحب دیکھیں, میں بہت زیادہ کھلے الفاظ میں تو اس لیے بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خان صاحب کی بیوی ہیں, وہ احترام میں نے ابھی تک مینٹین کیا اور میں امید کرتا ہوں آگے بھی مینٹین کروں. لیکن ممکن ہوگا جب خان صاحب تھپکی لگا دیں گے اپنی بیگم کے اوپر تو تھوڑی دیر کے لیے ممکن ہوگا, لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی, کیونکہ یہ تو میں بڑا کلیئر ہوں. وہ پتہ ہے ہمیں ریحام خان والا واقعہ, وہ اس زمانے میں بھی تھوڑی سی انٹرونشن نہیں, اس میں اور اس میں تھوڑا فرق ہے. ادھر خان صاحب دیکھیں, ہم سب انسان ہیں, میں ان کو بھی قصوروار. جب آپ کو اس دینی لوگ آگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا ہے, جب جن بود آپ کو پہلے سے آگے بتانا شروع کر دے باتیں, ٹھیک ہے, جب آپ مزاروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیں, فاتحہ کر سکتے سجدہ نہیں کر سکتے, اور ان سب چیزوں کا بلیف کرنا شروع کر دیں. آپ مجھے کہ فیصل بھائی آپ سے زیادہ اچھا پاکستان میں کوئی دنیا میں کوئی اسپیکر نہیں ہے, یہ بھی ایک ہے 3-4 جگہ سے مجھے بات ہے تو 2 منٹ کے لیے میں انسان ہوں, بہک تو جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں دونوں بیگمات میں فرق تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ مخلص ابھی تک اگر کوئی ہے خان صاحب کے ساتھ
وہ ان کی بہنیں ہیں. یہ تو میں بڑا کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں, میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کے ساتھ. اور میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو ابھی بھی نہ کردہ گناہوں کی سزا اپنی جگہ انہوں نے جیل نہیں ہے, نہ کردہ گناہوں سے بچا لیا جائے تاکہ بہنیں چھوٹیں تو وہ اپنے بھائی تک پہنچے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس زیادہ مخلص تو ابھی ان کے پاس کوئی بھی آدمی نہیں ہے. میں بڑی کلیئرٹی سے آپ سے بات کر رہا ہوں ان کی بہنوں کے علاوہ. ایونچولی چیز بہنوں پہ آئے گی, لیکن اس ٹائم پہ یہ جو پارٹی کے, اچھا گور صاحب تو شریف آدمی ہے, اس میں کئی لوگ ایسے بھی جو 5-5 6-6 پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں, آج کل بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں, اور وہ کمرے کے اندر چھپ کے بیٹھ کے ڈی چوک والے دھرنے والے دن بھی بڑی بڑی تقریریں کر رہے تھے. اور جو آپ نے اپوزیشن کی اسپیچ سنی عمر ایوب صاحب کی, وہ بھی باڈی لینگویج ان کے ساتھ نہیں دے رہی تھی. انہوں نے کہا ہم نے ہاتھ کاٹ دی, انگلی کاٹ دی, اندھا کر دیا, پیسے دے دیے, ٹانگیں کاٹ دی, پوسٹ مارٹم کر لے کے آ گئے واپس, لیکن ان سے ووٹ نہیں لیے. پھر انہوں نے شو کاز نوٹس ایشو کیا بہت سارے لوگوں. وہ اس لیے نہیں کیے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے, یہ سب بھی کمپرومائزڈ ہے. ایک دوسرے کے اندر ان کی آپس میں ٹکراؤ ہے, یہ موقع الزام لگاؤ, ان کو فارغ کر دو. ٹھیک ہے جی, یہ الگ ایک کہانی چل رہی ہے, یہ ایک الگ سٹوری چل رہی ہے. تو ان کو انہوں نے کہا فارغ کر دو, اچھا موقع ہے. تو ان ہاؤس بھی بہت کچھ ہے, لیکن سارا جو افسوس اور تکلیف دے کہ پاپولیرٹی, محنت, غلطیاں, تکلیفیں, مسٹیکس کیے کرائے 22 سال جدوجہد کی عمران خان صاحب نے, اس کو کردہ گناہ نہ کردہ گناہ کے اندر جہنم کی آگ جو ہے سیاسی, اس میں دھکیل رہے, اس سے بھی آگے دھکیل رہے. اور مزے یہ وہ کر رہے ہیں جو پارٹی تھی بھی نہیں. دیکھیں پرانی پارٹی میں تھا, فواد تھا, مراد سعید تھا, گھنڈا پور تھا, شبلی تھا, جہانگیر ترین تھا, علیم خان تھا. آپ کے ذرائع ہیں ملاقات, مطلب فیصل وارڈا اگر ملنا چاہے کسی قیدی کے ساتھ, اگر وہ قیدی نہ بھی ملنا چاہے لیکن وہ دور سے وہاں پہ آپ ان کی بیرک کے سامنے یا جو پنجرا ہے جو بھی وہ بتاتے ہیں اس کے سیل کے سامنے, تو یو کین گو اینڈ ٹیل دیم, کسی سے بات کر کے کہتے ہیں کہ جی خان صاحب یہ ہو رہا ہے اور دس واٹ از ہیپننگ, اٹ از فار دا نیشنل کاز. ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام, یہ کوئی مانے یا نہ مانے, پی ٹی آئی اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. بہت مطلب کہ ملینز کے اندر لوگ ہیں جو عمران خان جو بانی پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں, اور ان کی اچھی یا بری سیاست جو بھی ہے اس کے اوپر وہ جو ہے اس کو لبیک کہتے ہیں. تو وائی آپ جاتے کیوں نہیں؟ مطلب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مجھے نا جب نکال دیا پارٹی سے, اس کے 6-7 مہینے بعد مجھے خان صاحب نے لاہور بلوایا. یہ پہلی دفعہ میں نے یہ بات کی, کیونکہ وہ وٹنس بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے انہوں نے بلایا کہ آ کے ملاقات کرو. تو نیچرلی میرے لیڈر رہ چکے, میرے باس رہ چکے, تو میں برابر آج بھی مجھے آواز دے کے تو میں جاؤں گا ضرور. پارٹی میں میرا کوئی انٹرسٹ اس دن بھی نہیں تھا, نہ آج ہے. نکال دیا تو نکال دیا. میں نے کہا رات کو, میں نے کہا نہیں سر میں دن کے اجالے میں آؤں گا. پھر میرے پاس فواد چودھری آیا. فواد چودھری اس ٹائم پہ خان صاحب کا بہت ایکسٹریم کلوز تھا. اسے مجھے لاہور کے اندر کیمپ چل رہا تھا, فواد نے کہا, اور کل ایڈمٹ بھی کیا فواد نے. میں نے کہا تو بچوں کی قسم کھا کے بول دے. ٹھیک ہے, اس نے کہا, میں نے فواد آیا, فواد نے کہا چھوڑ یار تو رات کے اندھیرے مل رہے. میں نے کہا نہیں دیکھ, میں پارٹی میں نہیں جانا چاہتا, تو جانا چاہتا ہے, تیرا بنتا بھی ہے, ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے تجھے پارٹی کے اندر, لیکن میں رات کے اندھیرے میں جاؤں گا. دن کے اندھیرے, دن کے اجالے میں 100 دفعہ بلائے گی میں جاؤں گا, آج بھی بلائے گی تو میں جاؤں گا. تو اگر انٹینٹ جس آدمی کا میں نے 15 سال گزارے ہو, اس نے میری بات نہ سنی, بلانے کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ لیکن سر بلانے کے اوپر تھی تو ان کو ریئلائز ہوگا کہ یہ جو کہہ رہا, ان کو ریئلائزیشن ابھی بھی نہیں ہو رہی نا. ابھی بھی ان سے وہی آگ بگولا, وہی آگ جلانا, وہی لڑائی مار دھاڑ کرنا کے اوپر لگایا ہوا ہے. تو میرا جانا بیکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ لوگ کسی کو آنے بھی نہیں دیتے. اس میں سے اچھے میں نے بھی ہیں, اچھے ایم پی اے بھی ہیں, تھوڑی سی بات, اچھے لوگ بھی ہیں, ان کوئی رسائی نہیں کرنے دیتے یہ خان تک. اس لیے نہیں کرنے دیتے خان صاحب تک کہ وہ جا کے سچ بتا دیتے کہ ان کا پول کھل جائے گا. لیکن میں 15 سال سے جو ان کو جانتا ہوں, اللہ کرے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں ویسا ہی ہو, وہ بھی اب اندر کھانے جان گئے کہ یہ بک چکے ہیں, یہ کمپرومائز ہے, سارے چوائس نہیں ہے. اور ایک آدمی کمرے کے اندر ہے, اس کو کیا پتا کون سا کیا کھیلا. اب یہ میں نے امریکہ کا آپ کو بتایا, یہ ان کو یہ بتایا ہوا ہے تمہارے لیے ہم کر رہے ہیں لابیسٹ کے تھرو. لیکن اس کو کرانے کے بعد یہ لوگ ریلیونٹ ہو گئے اور خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ پھر اور ڈبل فاصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اٹ میک سینس. آخری چیز گمن صاحب, ایک چیز آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے کہ اگر آج سب کو پتا نہیں تھا, اگر کوئی ویلنگ ڈیلنگ نہیں تھی, تو رنگ اور روغن کیوں بنی گالا میں ہو رہا تھا؟ پھر بات یہ ہے کہ آپریشن گولڈ سمتھ ہے جی, میں تو ان کی بات سے ڈیفر کر رہا ہوں. یہ ان کا کمال نہیں ہے, یہ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے پوری سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے. ایک
پوری ایک آپریشن چل رہا ہے جس میں اسرائیل انوالو ہے. ٹائم آف اسرائیل کی طرف سے بار بار آرٹیکل آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہی آدمی تھا پاکستان. لیکن حسن جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا جو انیشیٹو لیا گیا اسے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ اسے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ اس کا پرپس یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دباؤ بڑھائیں ریاست پاکستان کے اوپر. تو پھر آج جواب دیا نا ہمارے جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی, انہوں نے صحیح جواب دیا کہ امریکہ اپنے کام سے کام رکھے. یہ ہمارا پاکستان کا انٹرنل افیئر ہے اور وہ سینیٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں. وہ جو بڑا صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ساری جو کوشش ہوتی ہے اب اس کے پیچھے ایک وہ جو تھیوری ان کی ہے جو وہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ دوریاں پیدا کی جائیں اور بتایا جائے کہ دیکھیں تمہاری پارٹی کی گاڑی. جی ٹھیک ہے. اچھا ابھی فیصل بڑا صاحب نے بات کی ہے جنرل فیض کی, آپ کے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہے. جنرل فیض کے اوپر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ اس کے پاس یہ بھی انفو ہے یہ بھی انفو ہے. کل جو ہے ڈیفنس منسٹر صاحب کو میں سن رہا تھا, پروڈیوسر صاحب اگر ہم سنا سکیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک تو ان کے حوالے سے انویسٹیگیشن لیول پہ بھی کوئی چیز نہیں شروع ہوئی, ایسے خام خام میں زیادہ چیزیں انکوائری تو ہو رہی ہے جی, انویسٹیگیشن اور انکوائری تو چل رہی ہے. کیا فرما رہے ہیں جنرل فیض صاحب کا جو ہے جو ملٹری ٹرائل شروع ہو چکا ہوا ہے, یہ بات جو ہے کوئی مجھے کم از کم نہیں پتا اس بات کا. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو تو انکوائری کے لیے جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے لیا گیا ہوا ہے. ونس دیٹ انویسٹیگیشن از کمپلیٹڈ تو اس کے بعد ہی کوئی چالان وغیرہ بنے گا نا تو ملٹری کورٹ میں جائے گا. کہاں تک پہنچا ویسے ان کا کیس, کب تک؟ ابھی بیسیکلی جو اس کی کاروائی ہے سم ہاؤ اس کے حوالے سے اپڈیٹس تو ابھی تک وہ پتہ جب تک آفیشیلی نہیں آئیں گی تو وہ زیادہ کیا صحیح ہیں. تو میرے خیال سے جو میرے پاس اپڈیٹ ہے میرے خیال سے ابھی تک وہ ٹرائل جیسے وہ ڈیفنس منسٹر صاحب نے بات کی وہ سٹارٹ نہیں ہوا. اچھا چلیں جی بریک لیتے جاتے ہیں. بریک کے بعد فیصل واڈ نے یہ بھی بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک گروپ بننے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کا ایک کوئی سینئر جو ہے انتہائی عقل مند آدمی, عقل مند یا جو بھی وہ ان کی ڈیفینیشن ہے, وہ اس کو لیڈ کرے گا. اور پھر جب فیصل واڈا صاحب سے پوچھا گیا کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ اپنا وقت پورا کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو, اس حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے, فیصل واڈا سے بات کریں گے آفٹر بریک. پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں بنی گالہ. فیصل واڈا صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ذرا پتہ تو کریں کہ بنی گالہ کے اندر رنگ روغن کب سے شروع ہو گیا تھا, اور آج بشرا بی بی جب رہا ہو کے بنی گالہ پہنچی کتنے لوگ ان سے ملے, اور ابھی خبر آئی ہے کہ وہ لاہور چلی گئی ہیں. لاہور کیا وہ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جا گئی ہیں, شوکت خانم یا پھر ظاہر ہے لاہور میں باقی بھی ان کا جو خاندان ہے پریویس ان کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. عبد القادر ایک تو یہ بتائیں کہ فیصل واڈا صاحب بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بنی گالہ کے اندر رنگ و روغن جو ہے وہ ایک دو ہفتوں سے زیادہ پہلے یہ چل رہا تھا. یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ بشرا بی بی جو ہے رہا ہونے جا رہی ہے. دیکھیے خاور صاحب یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ رنگ و روغن جو ہے وہ ہوا ہے یہاں پہ, کیونکہ میں کوئی 10-12 سال سے یہاں پہ کوریج کرتے آ رہا ہوں. اتنی صفائی ستھرائی اور رنگ و روغن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جتنا ابھی ہے. یہاں پر جو بیریئرز ایون رکھے گئے ہیں ان کو بھی پینٹ کیا گیا ہے, آس پاس پودے لگائے گئے ہیں ان کی باڑ کو بھی پینٹ کیا گیا ہے, سیکیورٹی فینس بھی لگائی گئی ہے. صفائی ستھرائی کا کام یہاں پہ بہتر کیا گیا ہے جو کہ ویزیبل ہے اور نظر آ رہا ہے. پہلی لک پہ ہی پتہ چلتا ہے یہاں پہ کچھ ہوا. آپ اندر گئے بنی گالہ کی سائٹ پہ, وہ جہاں پہ ان کا جو آفس ہوا کرتا تھا میڈیا کا, جہاں پہ میڈیا کو جو ان کے ساتھ نہیں, ابھی تک وہاں پر ایکسیس نہیں ہے. وہ تو بیریئر کراس کر کے ہی ہم جا پائیں گے, ابھی تک وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے. لیکن جو مرکزی بیریئر ہے اس کے اطراف میں جو سچویشن ہے وہ تھوڑی بدلی نظر آئی ہے. واضح طور پہ محسوس ہو رہا ہے کہ 1-2 روز سے یا 1-8 ہفتے سے کچھ نہ کچھ کام یہاں پہ ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. آج ملاقاتیں یہاں پہ رہی اور روانہ ہو گئی. جی ملاقاتیں کچھ لوگوں کی ہوئی, سننے میں آ رہا ہے کہ لیڈر اپوزیشن عمر ایوب گئے وہاں پہ, یا اور کوئی سینئر لیڈرشپ پی ٹی آئی کی. دیکھیں وکلا آتے جاتے رہے ہیں یہاں پر, ٹنٹڈ گلاسز کے ساتھ گاڑیاں کچھ گئی ہیں اندر, اور جن کو میں پہچان پایا وہ بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے جو سابق انچارج تھے افتخار گھمن,
وہ یہاں پر پہنچے اپنا پورا سیکیورٹی سٹاف لے کے. وہی سیکیورٹی جو بانی پی ٹی آئی کو مہیا کی جاتی تھی ذاتی طور پر پرائیویٹ, وہی والی ساری سیکیورٹی واپس آئی ہے. اور ان میں سے بہت سارے لوگ بانی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ ادھر ادھر ہوئے, اب سارے کے سارے وہ واپس آئے ہیں اور بشرا بی بی کو اپنے ساتھ لے کے یہاں سے روانہ ہوئے. تو میں ان لوگوں کو پہچانتا ہوں جو پہلے عمران خان صاحب کو عدالتوں میں لاہور میں منزل مقصود کیا ہے, وہی چہرے ہیں. لاہور میں منزل مقصود کیا ہے؟ شوکت خانم ہسپتال کا بتایا گیا ہے, کیونکہ اطلاع یہ ہے کہ ان کے کان میں بھی کوئی پرابلم ہے بشرا بی بی کے, تو ہو سکتا ہے شوکت خانم ہسپتال کی جانب جائیں. ان کے سیکیورٹی سٹاف میں کچھ ذمہ داران لوگ سے اسی وقت بات ہوئی جب وہ یہاں سے نکل رہے تھے, تو انہوں نے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ وہ لاہور جا رہی ہیں. لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے بشرا بی بی پریفر کریں کہ وہ خیبر پختونخوا چلی جائیں, ایسی اطلاعات موجود ہیں. لیکن ان کا سیکیورٹی سٹاف یہ بتا کے روانہ ہوا کہ وہ لاہور جا رہی ہیں. ابھی کچھ دیر میں سچویشن کلیئر ہو جائے گی. ان کے آنے سے پہلے یہاں پہ کوئی ان کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی پی ٹی آئی کے لیڈران موجود تھے یا کوئی قیادت میں سے بنی گالا؟ نہیں جی, ان کے آنے سے پہلے کوئی ایسا. بہت شکریہ قادر ساری انفارمیشن دینے کا. اچھا, عمر ایوب صاحب کی ایک بات یاد آ گئی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں تو یہ بات کروں, بڑی مزدار بات ہے. دیکھیے عمر ایوب صاحب جو ہے نا, جیسے فیصل واڈا صاحب کی بات کو میں تقویت دوں گا, وہ جان بوجھ کر, کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں عمران خان صاحب کے جیل میں رہنے کے, تو وہ جان بوجھ کر جب کبھی بھی خطاب کریں نا, کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان. اب ان کو معلوم ہے کہ ہی از ڈسکوالیفائڈ, اور وہ کونسلر تک نہیں بن سکتے, کافی زیادہ ہو گئے, وہ کونسلر نہیں بن سکتے, ان کو وزیر اعظم کہتے ہیں, تو جان بوجھ کر نمک پاشی ہے نا جی, یہ ہو جاتا ہے. وہ پی ٹی وی پر تو ان کی براہ راست پاکستان کے اندر نا کافی زیادہ مثالیں ہیں, جیل سے آپ سیدھے جو ہے نمک پاشی کرتے ہیں. اچھا, ایک خبر آپ کی, وہ تینوں خبریں انہوں نے یہ کنفرم کر دی کہ بنی گالا کے اندر رنگ روغن بھی کافی عرصے سے ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ مطلب ماحول کچھ, وہ سارے لوگ ہیں, پرانی سیکیورٹی ہے, اب سیکیورٹی اپنے گاڑیاں تیار شر کر کے تیل شر ڈال کے, تو وہ ہمارے وہی افطار گمن صاحب ہیں جانے والے ہیں, وہ وہاں پہ پہنچ گئے. اچھا, اب یہ تو کلیئر ہو گیا نا سر کہ یہ آج کے دن تیاری نہیں ہوئی کہ رنگ مطلب چل رہا, تیاری ہو رہی. کیسے ہو رہا تھا یہ, کیسے پورے پاکستان کو جب یہ بات نہیں پتا تھی, اس سے پہلے جب تک میں نے نہیں کی تھی, تو اس وقت تک یہ کیسے پینٹ وینٹ کی بات بھی میں نے آپ کو آج بتائی, کیوں چھپائی ہوئی تھی. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ ایک آپ کی جو پریڈکشن ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایک گروپ بننے جا رہا ہے, بڑا گروپ, کو سینئر لیڈر, اور ساتھ میں وہ جو ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ آ جائیں اور پارلیمان کے اندر, کیونکہ جو موجودہ جو حکومت ہے ہمارے جو پی ایم ایل این والا ہے, وہ مطلب دے آر ناٹ سیلیبل, کوئی اس طرح کی چیز ہے. کوشش تو بڑی کرتے ہیں لیکن وہ اچھے کام بھی ہوتے ہیں حکومت کے, وہ بھی جو ہے نا ان کو بھی اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. دیکھیں گومن صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ بنی گالا ایک خاتون ہے جو اتنی تکلیف سے گزر کے آئی, وہ بنی گالا نہیں رکی. کیوں نہیں رکی؟ بچوں میں سے بچے اصولاً بچوں کو یہاں آ جانا چاہیے تھا, بچے بھی آگے نہیں آئے, کیونکہ اطلاعات کے مطابق ان کو یہ وہم ہے کہ گھر بگڈ ہے بنی گالا والا, تو یہاں جو بھی بچوں سے بات کرنی وہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ورنہ آپ سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جیل سے نکل رہا ہو, ہم میں سے آپ سے پلان کے مطابق نکلی ہیں تو پھر ظاہر ہے پلان کے مطابق جو مرضی ہوگی وہیں پہ ٹھہرے گی. میں اس سے جانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ بچوں کا کیا بنتا ہے, اگر باپ نکل کے آ رہا ہے 9 مہینے بعد جیل سے, تو وہ اس سے یہاں بھی لے گیا, اسے پھر 3-4 گھنٹے کی جہاں بھی ڈرائیو کرائے گے, کے پی کے جائے, لاہور جائے, جہاں بھی کرائے, وہاں کیوں کرائے گے خوار اس کو. تو آپ کو سب چیزیں میں نے کریکٹ کر دی, اور اچھا کیا آپ نے گومن صاحب, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو, آپ کی جرنلزم کو, کہ آپ نے میری بات کو کراس ویریفائی اپنے بندے سے کروایا, کہ رنگ روغن کی بات عوام کو پتہ چلے کہ میں صرف پراپیگنڈا کے لیے ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. آپ نے اس کو ویریفائی بھی کر دیا. ابھی بھی سر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تو ایک آدمی ہو سکتا ہے, اور میں آپ کو بار بار پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی بہنوں کے لیے جتنا زور بس میں میرے ہیں میں لگاؤں گا. وائی ناٹ فار آئی کے, بانی پی ٹی وہ ان کی دیکھیں میری بات سنیں, خالد صاحب کا میں آپ کو بتاؤں کہ آ رہے ہیں باہر مستقبل کے نہیں, خالد صاحب یہ تو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, ان کو مزید جہنم کی آگ میں ڈال کر سب جو کردہ گناہ انہوں نے کیے اور نہ کردہ گناہ کی وہ بھی اس پہ تھوپ پر, یہ سارے بینیفیشری ہیں. اور اس میں ایک اور بھی آدمی ہے جو فیض حمید ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی فیض حمید کی باتیں آپ کر رہے تھے. نہیں وہ دیکھیں سر, سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ان سے, فیض حمید صاحب انکوائری کے بعد اریسٹ ہوئے, جب انکوائری ختم ہوتی ہے پھر اریسٹ ہوتا ہے اور فائنل انویسٹیگیشن ہو جاتے ہیں. وزیر دفاع جب بتا رہے ہیں ہم کیا کریں, میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پروسیجر ہوتا ہے, چاہے نیب کا بھی پروسیجر ہو, ایف آئی کا بھی پروسیجر ہو, آرمی کا بھی پروسیجر ہو, اس میں پہلے انکوائری ہوتی ہے,
انکوائری جب فائل ہو جاتی ہے آپ کو پکا پتہ چل جاتا ہے, فردر انویسٹیگیشن آپ اریسٹ تب انویسٹیگیشن ہے, پہلے کورٹ مارشل ہوگا, دیٹ ٹیک سم ٹائم, ان کا پروسیجر ہوگا, وہ آپ کو پتہ ہے, آپ بھی اس ادارے سے وابستہ رہ چکے, وہ 3 مہینے 6 مہینے, اس کے بعد پھر ان کو فردر سزا ہوگی. اور میرے حساب سے بہت سارے شواہد خالد صاحب کے لیے جو میں سمجھتا ہوں اصلی بھی ہو گئے اور جعلی بھی ڈال دیے ہوں گے اپنی جان بچانے کے لیے, تو جان تو نہیں بچے گی. اگر اپنا ملٹری کا بندہ پھنسے گا اور پکڑا جائے گا اور سزا لے گا تو باقی بھی نہیں بچے گا. عمران خان صاحب کا ایویڈنس میرے خیال سے ریکور ہو گیا وہاں سے. پارٹی کون گروپ کون لیڈ کرنے جا رہا ہے پارٹی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک خبر ہے جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو زین قریشی صاحب غائب ہوئے, وہ ظاہر ہے اس پارٹی نے ان کو شوکاز بھی کر دیا ہے, کہیں پہ کوئی رابطہ ان کے والد صاحب, ویسے تو ان کی بیٹی نے بھی بیان بھی دیا اور ابھی تک شاہ محمود قریشی صاحب ساتھ کھڑے ہیں پارٹی کے. شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, مے بی دیر از اے پاسبلٹی, کیونکہ ان کی بیٹی نے کہا ہے کہ باہر نکل کے جو کچھ بھی زین نے کیا میں ان کے ساتھ ہوں, جو بھی کانفیڈنس میں ہے واٹ ایور. کون کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بھی بہت سمارٹ آدمی ہیں اور آپ سے مجھ سے 10 ٹائم زیادہ سمارٹ پاکستان کی عوام ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی ہم بلاک کی بات کریں, لیکن بلاکس ہیں ہاں, اور اس میں آپ کو ود ان ڈیز ود ان ویکس نظر آ جائے گی باتیں. مطلب ایسا نہیں کہ مہینوں سالوں بعد چیزیں نظر آنا شروع ہو. تو حکومت وقت پورا کر رہی ہے, پارلیمنٹ وقت پورا کر رہی ہے, کیونکہ ان کو نہ آپ سے مسئلہ ہے, نہ ان کو کورٹ سے مسئلہ ہے, نہ ان کو فوج سے مسئلہ ہے, نہ ان کو عوام سے مسئلہ ہے. ان کے خلاف کچھ نہیں ہے, یہ اپنے خلاف خود ہی ہیں جو پازیٹیو چیزوں کو بھی مارکیٹ نہ کر سکے, جو ہر ہیل جولر سے کانپتے ہو ہر وقت, ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں سر. میں تو یہ آپ کو قائد نے کیوں اس کو ایک سائیڈ رول لیا ہوا ہے محترم نواز شریف صاحب نے, مطلب پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں, پریزیڈنٹ بھی ہیں, وہ مطلب ووٹ ڈالنے آتے ہیں, ادروائز وہ بالکل خاموش. ایک آدھ وہ شعر بھی سنایا, وہ بھی بے وزن, مولانا صاحب نے اس کی بھی تشریح وہ تصحیح کی گئی ہے, یہ بے وزن. دیکھیں میاں صاحب, بڑے میاں صاحب کے لیے میں بات یہ کروں گا کہ 2 ووٹ ہے, 4 ووٹ ہے, جو بھی ووٹ ہے وہ ان کے ووٹ ہیں, وہ لیڈر ہیں اس پارٹی کے, باقی کوئی نہیں ہے. لیکن ایک کا باپ نہیں آیا, اس کی بیٹی آ گئی, ایک کا بیٹا نہیں آیا, اس کا باپ آ گیا, تو یہ کمبینیشن ہے اور ودن بھی ہے ایشوز, فائٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. لیکن میں پھر آپ کو میں بھی کہوں گا, دیکھیں ایکٹنگ کرنے سے, فیچر فلم کرنے سے, آبسیشن دکھانے سے, سٹائل دکھانے سے, تھیٹر کی ماڈلنگ کرنے سے, اکڑ کے بات کرنے سے گورنمنٹ نہیں چلتی. گورنمنٹ چلتی ہے پرفارمنس پہ, گورنمنٹ چلتی ہے سیریسنس کے اوپر. گورنمنٹ ایکسپائرڈ شیلف لیڈرز پہ نہیں چل سکتی. گیو نیو بلڈ اے چانس. بالکل صحیح. ناظرین, جو گنڈا پور صاحب ہے انہوں نے پچھلے دن ایک بیان دیا تھا کہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے, اچھی خبریں آئیں گی. اب یہ میں جانتا ہوں خاص طور پر, یہ سنیں پہلے. لیکن مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے, کیونکہ ادارے کریکٹر فوج صاحب بیٹھتے ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, عدلیہ, آپ سے ہمیں امید ہے, مجھے یقین ہے کہ وہ بیٹھیں گے, تمام ادارے بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے. میں انتظار کروں گا اس بات کا, جلد پاکستان کے لیے ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا. یہ ویسے کریڈٹ لینا شروع کر دیا انہوں نے بشرا بی بی کے, اچھا ہے وہ ایکسپوز ہو جائیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ کو ڈاٹس گمن صاحب سمجھ میں آ رہے ہیں, آپ کو اس تقریر سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کو گم ہو کے ڈگی سے نکلنا سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کو ڈی چوک پہ جانا نہ سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کو عمر ایوب کی جھوٹی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ بندے اٹھا لیے, ٹارچر کر دیا, فلانا کر دیا, شو کاز نوٹس سمجھ میں آ رہا ہے, یہ جو 62 سینیٹرز نے لکھا ہے ویسٹ سے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, اور پھر پروٹوکول سے جانا سمجھ میں آ رہا ہے, اور پھر بنی گالا کا رنگ روغن ہوتا ہوا سمجھ آ رہا ہے, آپ کو سب سمجھ آ رہا ہے. بالکل صحیح. آج تو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کیونکہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے سپریم کورٹ کا, جو ہے سینئر پیونر جج, اب تو سینئر ترین ہیں, سینئر جج ہیں, پیونر جج تو وہ رہیں گے, تو رہے نہیں. اچھا, وہ ان کی طرف سے ایک خط سامنے آیا ہے, وہ انہوں نے کہا جی میں وہ جو کمیٹی ہے جب تک وہ فل کورٹ پروسیجر کے اوپر فل کورٹ بیٹھ کے اس کو ریویو نہیں کرتا, میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا جب تک وہ فل کورٹ اس کو نہیں بیٹھ کے دیکھتا. دوسرا یہ سوال کیا جا رہا ہے خاص طور پر, یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج JUIF کے جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا تھا حکومت کے ساتھ کہ جی جسٹس منصور ہی بنیں گے چیف جسٹس, ہمارے ساتھ دغا ہوا ہے. بریک کے بعد آپ سے میں جواب بھی لوں گا, یہ ان بیان بھی سناتے ہیں. JUIF کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ دغا ہوا ہے, ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا جسٹس منصور, اب تو وہ سینئر پیونر نہیں رہے, اب تو سینئر ترین ہو گئے ہیں کہ چیف جسٹس انہی کو بنایا جانا تھا.
اچھا آپ کے تو جسٹس منصور تھے نا چوائس آپ کی جماعت کے تو؟ خیر ہم نے تو شروع میں انہی کا رکھا تھا اور ہمارے ذہن میں تو یہی تو بہرحال ہم نے یہ کہا تھا کہ نہ چھیڑا جائے, منصور صاحب کو رکھا جائے. تقریباً سب ایگری تھے اس پہ. اچھا صاحب نے ایگری کیا تھا؟ جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے, لیکن یہ کمیٹی میں گئے ہیں جب دیکھیں ایک آئینی چیز بن گئی ہے کمیٹی میں چلے گئے پھر کمیٹی میں پھر کمیٹی نے فیصلہ کرنا. رانا ثناءاللہ صاحب کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے جسٹس منصور بن جاتے لیکن یہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ انہوں نے ان کا کیس خراب کیا. تو کیا اب یہ تاثر کافی حد تک درست نہیں ہو گیا کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا ہے؟ راستہ تو ان کا رکا ہے. ان کے راستے کے رکنے میں حکومت کا یا کسی اور کا کوئی عمل دخل کم اور پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ زیادہ ہے. انہوں نے بڑا ہی واضح طور پہ کہا کہ جی وہ ہماری بات ہو گئی ہے, بس اکتوبر میں منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں, وہ آ کے ان کا بندوبست کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں اگر ایک جماعت جو ہے وہ کرے اور پھر اس انداز سے کرے تو وہ چیزیں پھر ڈیمیج تو کرتی ہیں نا. یہ وعدہ کیا تھا حکومت نے مولانا صاحب کے ساتھ میں؟ بہرحال میں اس ٹاکس کے اندر نہیں تھا لیکن حکومت کا خبر کی بات کر رہا ہوں. میرا تو یہی ہے جی کہ حکومت کا موقف رہا آخری ٹائم تک جو جائیہ آفریدی صاحب کے حوالے سے, اور اب تو جے یو ایف اے بھی کہہ رہی ہے کہ جسٹس جائیہ آفریدی جو کہ نامزد چیف جسٹس ہیں وہ ہمارے چیف جسٹس ہیں, وہ ملک کے چیف جسٹس ہیں. تو اب میرے خیال سے یہ تو بات اب گزر چکی ہے اس بات پر. ہاں جو آپ نے کہا کہ انہوں نے خط لکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے, کمیٹی کی بڑی امپورٹنٹ ہوگی نا. کمیٹی نے کہا جی میں اس میں نہیں آنا چاہ رہا, تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے. کوئی جج ریکیوز کر دے تو کیا کمیٹی نے کام نہیں کرنا؟ میرے خیال سے کمیٹی پہلے بھی فنکشنل تھی, یعنی جسٹس قاضی عیسیٰ کے ساتھ جسٹس امین الدین خان تھے. اب جسٹس جائیہ آفریدی کی سوابدید ہوگی کہ اگر وہ نہیں آتے اور جسٹس منیب اختر بھی اس میں ان کی جگہ اگر وہ ان کو دوبارہ شامل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, جو اب سینئر موسٹ ہیں, یا وہ شامل کرنا چاہیں ساتھ جو ہے جسٹس امین الدین خان کو تو وہ بھی سینئر موسٹ میں آ جائیں گے. اچھا بالکل صحیح. یہ تو صاحب میں ایک سوال ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک سوال میں جلدی کریں. صاحب یہ بتائیں کہ آپ حکومت میں کب آ رہے ہیں, یا حکومت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ تو چھوٹا سا میں کروں دے میرا سوال. ہاں نہیں وہ کر دیا, وہ نہیں آ رہے. آ رہے جواب دے دیا آپ نے؟ دے دیا. اچھا کیا جواب دیا؟ ہاں نہیں وہ کہہ رہے نہیں آ رہا. میں نہیں آ رہے. میں تو نہیں آ رہا. اچھا آپ نے پچھلے دن بات کی ہر چیز کا حصہ جو ہے نا وہ ایس آئی ایف سی کا. اچھا دیر از اے پاسبلٹی, آپ نے کہا کہ ہمیں 27ویں امینڈمنٹ کی طرف جانا پڑے. اچھا میں تھوڑا سا سوال اپنا پورا کر رہا ہوں. آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری چھپی ہے, وہ بھی آج کل کافی ان کے پاس انفارمیشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بڑے بھڑ مارے گئے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کو رابطہ کرتا رہا, انہوں میری کسی نے بات نہیں سنی, اور اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے آپ کو 27ویں جو ہے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. آپ کو پتہ ہے کہ افراز سیاب, خٹک اور کافی اور لوگوں نے بھی چیلنج بھی کر دیا ہے اس ترمیم کو. سو واٹ نیکسٹ؟ گمن صاحب معذرت کے ساتھ سر, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی پاسبلٹی ہے. پہلے ہوتی تھی تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, اب ترمیم ترقی, ترمیم ترقی, ترمیم ترقی. میں بڑا کلیئر ہوں. پاسبلٹی میں نے کوئی ورڈ یوز نہیں کیا. there will be ترمیمز, there will be amendments, full stop. It's not the last amendment. آپ کا جو سوال تھا میں نے آپ کو بالکل کلیئرٹی سے اس کا جواب دے دیا. اچھا منصور علی شاہ صاحب, یہ جو تینوں ججز ہیں, جیسے منیب کے حوالے سے تو ایک واضح رائے پائی جاتی ہے حکومتی پارٹیز کے اندر. جیسے منصور ایکسیپٹ یہ مخصوص نشستوں والا نتیجہ, اس سے پہلے جو تھا وہ سارا ہی وینٹ ود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اور ہی از نون ایز اے تھارو پروفیشنل, اور وہ بالکل ایک ان بائس. ابھی رانا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ان کا کیس خراب کر دیا. اگر جسٹس منصور ہی بن جاتے تو یہ ایک جو کرٹیسزم ہے بارز کی طرف سے, جو مطلب یہ جو ابھی جے یو ایف بھی کہہ رہے ہیں والے, جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں وعدہ یہ تھا تو ہمارے ساتھ یہ بعد میں. دیکھیں محمد صاحب, اس میں جائیہ آفریدی صاحب ایک کریڈیبل, آنیسٹ, اسٹریٹ فارورڈ, بہت اچھی شہرت کے مالک ہیں ایز اے لائر. ان کے والد بھی سارٹ آف آنر تھے, ٹھیک ہے جی, نمبر 1. جسٹس منیب صاحب کی ریپوٹیشن, کریڈیبلٹی, مقام وہ بھی ٹکر کا ہے, اور جسٹس منصور صاحب کا بھی کریڈیبلٹی, ایجوکیشن, اسٹریٹ فارورڈ ہونا, آنیسٹی اسی ٹکر کی. پہلی دفعہ تینوں چوائسز میں کانٹے کا مقابلہ تھا.
اس میں کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے. اور پڑے ہوئے ہیں سارے. ہاں, اس میں کنٹروورسی بھی ہمیں کریٹ نہیں کرنی. ہمارے لیے تینوں قابل عزت ہے اور ہے بے شک. اور میں کیونکہ منصور صاحب کے آگے اپیئر ہوا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ وہ بہت کلاسی آدمی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ بھی کر لیتے امینڈمنٹ ہوگی تو کوئی پرابلم نہیں, لیکن گورنمنٹ کا اور اس کی ایلائز کا یہ کنسنسس تھا کہ یحییٰ صاحب بنے, جو ان کا پروگریٹو بھی تھا لا کے بعد. لیکن کیوں تھا جو میں سمجھ سکا ہوں, میرے پاس کوئی اس پہ اطلاع نہیں ہے. جیسے میرے ساتھ ایک جج صاحب نے زیادتی کر دی, ان لافل ڈیسیژن دے دی, اور میں اگر اس کے فیصلے پہ بیٹھا ہوں اور ان کا نام آ جائے تو میں دنیاوی طور پہ انسان ہوتے ہوئے کبھی بھی ان کو تو اس وجہ سے انہوں نے پریہمپٹ کیا ہے کہ ایک چیز ہمارے خلاف آئی آگے نہ ہو. اٹ میک سینس. ناظرین, آئی ہوپ آپ کو ہمارا پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.